الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ کریم جل جلالہ و من والہ کے فضل و کرم سے اج دی اور اس مالک دی عطا کردہ توفیق دے نال اج دی محفل پاک ذکر حسین ذکر شہداء کربلا دی یاد دے اندر سجائی گئی اللہ کریم جل جلالہ و من والہ اس حاضری پاک نو اللہ قبول فرمائے میرے تو قبل برادر مکرم حضرت العلام حضرت قبلہ محمد شفیق احمد رضوی صاحب بڑے خوبصورت انداز دے اندر مختصر وقت دے اندر چند باتاں ساڑھے نال کیتیاں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور جی میں فرمایا کہ جنہ دوستاں اس محفل پاک نو دامے درہمے سکھنے جس طرح بھی انہوں سجایا محنتاں کیتیاں اللہ قبول و منظور فرمائے یقیناً اس محفل پاک دے اندر علماء ثنا خان سرکار دے غلام تشریف فرما ہو اللہ سب دی حاضرین کو قبول فرمائے بس اختصار دے نال جی میں حکم ہویا او دے مطابق چند باتاں عرض کرن دی کوشش کرساں اللہ کریم جل جلالہ و من والہ حاضری قبول فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ کریم جل جلالہ و من والہ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ انما یرید اللہ انما یرید اللہ چونکہ علماء تشریف فرما میں بالکل طالب علم انما کلمہ حسر جدا ماننا اردو جزی نیست اگے یریدو مضارع دا سیگا ہے اور مضارع دے اندر دو معنی ہوندے ہیں ایک موجودہ ایک آمن والا یریدو ارادہ یریدو باب فعل دے وچوں یریدو مانا بنسی یرید اللہ اللہ ارادہ کرتا ہے یا کرے گا چونکہ اتھے حال والا مانا اللہ نے فرمایا خود فرما رہے یرید اللہ او مالک ارادہ کردہ پیا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت اے سونیاں تیری آل تے تیری اولاد نو میں پاک کرن دا ارادہ فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ رجس پلیتی ہر قسم دی پلیتی ہر قسم دی علائشات تو اللہ فرمایا سونیاں تیری اولاد نو پاک پیدا فرمایا وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا پھر انج پاک کیتا جی میں پاک کرن دا حق ہے تھوڑا جہاں سبحان اللہ
یقیناً بندہ دور و دراز تو ہوندا ہے نا، تو پھر دوست مختلف قریب آ گئے، قاری صاحب جی میں دل آئی نا اون تقریر تسی نہیں کی، ہن بھی دو چار ملے بیلی جتنا زور لائیے، چونکہ ساڈا ذہن ہوندا ہے کہ عقیدہ صاف کیتا جائے، ستھرا دیتا جائے، جی میں برادر مکرم ہونے تھوڑے جے لفظیں پتہ نہیں کتنے معاملات 24 سالہ سجدے امام حسین اور حسن دے، ورنہ تو 24 سالان دے سجدے ہی ختم ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جو اگر آل رسول دے سجدے بیکار ہو گئے تو تواڈے میرے کیڑے پاسے نے، لیکن اے نہیں تقریر اے ہے جڑی تسی چاہندے ہو بھائی سکینہ بھرا تو لاگ منگیا ہے، بھائی جتے لاشاں دے انباروں من اتھے بہنا لاگ منگ دیاں، چونکہ تسا سنی ودے ہو او لاگ آلے تقریراں ہی تسا سنیاں، تسی او ڈولی بھی سنی، تسی مہندی بھی سنی، تے فٹ ہو گئے تسا سنیاں دے علماء نو بھی سانو انج سنا ہو، برحال جو حقیقت ہے او دے کوشش کراں گا کوئی سنا ہو، دل نہ کرے تو ہن نہ کو زبان اللہ، اگے 2 سال تو بعد آ گیا، پھر نہیں صدو گے تا علاقے اللہ تعالیٰ بڑے عطا فرمائے، جدو تک حیاتی سرکار دا ذکر تا کرنا ہے، محمد دیال دا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ کوڑ، اچھا مسجد کوڑ مارنا ٹھیک ہے، اچھا تسی دسو میں ہن جی میں تسی آکھ میں وہاں تقریر کراں گا، کوڑ مار سکیں نہیں؟ سچی دسو کوڑ مارنا چاہیے کہ نہیں؟ نا باہر ہی نہیں، مسجد چی نہیں، کدائیں بھی نہیں، مسلمان چونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے تے لعنت ہوندی ہے، میں سمجھنا پتہ نہیں موڑ لعنتاں دے تا انبارو سن بیلیاں تے تھکے تا نہیں بھائی، آکھو ایک باری سبحان اللہ۔ اچھا بندہ مولوی نو آکھے بھی تو آج اینج پڑھتے پھٹے بنتے تھے، آپ انہیں سن دے ہو جی میں بیٹھے ہو، کوئی پچھاں بیٹھا ہے، کوئی اینج کیتی بیٹھا ہے، کوئی کیویں بیٹھا ہے، بندہ نیڑے باندھا ہے، کوئی حساب کتاب، کوئی سبحان اللہ، کدی واہ واہ چا کردا ہے، کوئی کدی ہاتھ چوک کے آندا ہے، کدی آندا ہے میاں اللہ زندگی دراز کری، سچی سنائی میں راتی ٹیلا چھوڑیا بیلی انہیں چوکو، اچھا بول سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا سا محمد دیال نو اے تھوڑی عزت حسین دی، ہر علائش تو پاک پیدا کیتا، یقیناً علماء نے لکھا جڑی بات میں کرنا اے بھی لکھی، بعض نے اے بھی لکھا ایام جی میں عورتوں نو امدن زہرانو بھی امدن، اور اے بھی بعض نے لکھا کہ اللہ دے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ الزہرا جو عورت نو ہر مہینے کچھ دن ہوندے نے، او نماز پڑھ سکدی نہیں، قرآن پڑھ سکتی نہیں، کعبے دا طواف کر سکتی نہیں، کچھ علماء نے لکھا محمد دی دھی انہا دیاں تو ہی پاک ہے، ہون تیرا دل نہیں کرے دا سبحان اللہ کر، یہ تھوڑی بات ہے؟ آہاں جناب والا، آج تیرے گھر بچہ پیدا ہو جائے، بیٹی دے گھر بچہ پیدا ہو جائے، اپنے گھر بچہ پیدا ہو جائے، سسٹر دے گھر ہمشیرہ دے گھر بچہ پیدا ہو جائے، کسے عورت دے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، بچے پیدا ہونے تو بعد 40 دن او خاتون او عورت او نساء نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکتی، کعبے دا طواف نہیں کر سکتی۔ اوے سجنا تیرے میرے لجپال امام حسین دی ولادت ہوئی ہے، چند منٹاں تو بعد حضرت فاطمہ الزہرا کھڑیاں ہو گئیاں نے، رب دی بارگاہ دے چ نماز شروع کر دیتی، قیام پیاں کر دیاں نے، کدی رکوع کر دیاں نے، سجدے پیاں کر دیاں نے۔ ایک عورت آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدسہ مطہرہ منزہ دی اندر حاضر خدمت عرض کریں دی آقا سیدی یا رسول اللہ ساڑھے واسطے حکم ہے عورت بچہ پیدا کر دے وے، 40 دہاڑے نماز نہیں پڑھ سکتی، 40 دہاڑے قرآن نہیں پڑھ سکتی، 40 دہاڑے قرآن نو ہاتھ نہ لا سکتی۔ سونے اپنی بیٹی التا تک کو امام حسین دی ولادت ہوئی ہے، چند منٹاں تو بعد نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے لجپال نبی فرمایا اے مسئلہ پوچھن والی خاتونہ تو ہو رے محمد دی دی ہو رے، اچھا اچھا اچھا، یہ تھوڑی عزت ہے، مقام اللہ نے نہیں عطا فرمایا
کہ تیری بیٹی میری بیٹی یا کسی دی عورت بچہ پیدا چا کرے 40 دیہاڑے نماز نہیں پڑھ سکتی، محمد دی حسین نو ولادت بھی عطا فرمائی، پھر اللہ دی نماز بھی پڑھ. اور اطباء نے، حکماء نے، ڈاکٹر نے، مختلف جتنے بھی انہوں نے لکھیا ہے جڑی عورت، جس عورت نو اے دن اے ایام جنہاں نو حیض یا مینسج جو بھی ذکر، جس عورت نو اے چیز نہیں امدی او اولاد دے قابل، او اولاد دے قابل نہیں ہے. ذرا غور تو کرو، اللہ نے انہاں دنوں تو بھی پاک پیدا کیتا، پھر حسنین کریمین جیسی اولاد بھی عطا فرمائی. اور اگلا جملہ چنگا نہ لگے واپس دیا جائے، ہاں نہ چنگا لگے تو واپس میں جانا ہے، میں نے اپنا جملہ واپس چھ دیا ہے کہ اللہ نے ان دنوں تو بھی پاک پیدا فرمایا اور حسنین جیسے. اگلا جملہ سنی، چونکہ جب امید نال ہو جائے کوئی بھی خاتون عورت، میری بیٹی، بچہ، بیٹی، بیوی، جو بھی عورت، تے پھر اے ایام حیض ختم، پھر بچے دی ولادت تک نہیں، چونکہ ایک تعلق ہو جاندہ ہے بچے دا، ناڑے دے ذریعے او خون غذا بندا ہے. مالک نے فرمایا محبوب پیدا ہونے والا حسین ہے، اور یہ خون یہ اس کی خوراک نہیں بناؤں گا، چونکہ وہ اتنا طیب و طاہر ہوگا کہ وہ کٹ کے بھی قرآن پڑھے گا. اگر میں ابراہیم نبی کے لیے غار میں خوراک کا انتظام کر سکتا ہوں تو تیرے حسنین کے لیے بھی جنت سے خوراک کا انتظام کر سکتا ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اونچا بولیے سبحان اللہ. ہاں یہ ہے مقام، اے ہے وقار، او مالک نے جو عزت عطا فرمائیاں. اور پھر کون فاطمہ الزہرا، جو تو مبالغہ دا اعلان کیتا ہے نا میرے سرکار نے، یہود و نصارہ دے نال، عیسائیاں دے نال مبالغہ ان تفصیل بہاں تے پھر تسی آکھو کیڑیاں تقریراں مولوی محمدی تے ہے کوئی نہیں تے پھر بیلی ساتھ لیندے رہے. مبالغہ دا مطلب ایک دوسرے دی مخالفت چل رہی ہے تے اسلام اور غیر اسلام دی آپس سے ایک دوسرے نو بد دعا کرنا کہ اسی اگر جھوٹے ہیں تے اللہ سانو تباہ و برباد کرے تے تسی جھوٹے تے اللہ تانوں تباہ و برباد کرے. تے مبالغہ ہوئے تے سرکار بھی نکلے نے میدان تے یہود و نصارہ انہاں دی پارٹی بھی نکلی ہے نا تے انہاں دے پوپ تے پادریاں تے انہاں دے مولویاں تے انہاں دے پڑھے لکھے ہیں جدو ویکھیا نا سرکار دا چہرہ وہ آکھن لگے اے دے نال مبالغہ کرو، اے دے نال. ہاں فرمایا بدبختو اس اگر تواڈے حق وچ ہاتھ چچائے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اے چہرہ بھلا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ واپس ہٹ جاؤ، ختم ہو جاؤ گے. اگلا جملہ جو آکھنا چاہنا، جدو گھر سے نکلے ہیں نا تو حضرت فاطمہ الزہرا حسین دی امی نے کہا، حسین کی ماں نے کہا، جس نے حسین کو پالا ہے، جس نے حسین کی تربیت کی ہے، کہا حضور ابا جی میں چاہتی ہوں آپ آگے چلو، میں آپ کے پیچھے چلوں اور علی میرے پیچھے چلے. بیٹا بیویاں پیچھے چلتی ہیں، خامند آگے چلتے ہیں. ابا جی میری بات سن لیں، پھر جیسے آپ کا حکم ہوگا میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں. بیٹا بتاؤ، میں چاہتی ہوں آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں کہ جہاں جہاں آپ کا قدم لگتا جائے میں آپ کے قدم کے اوپر اپنا قدم لگاتی جاؤں، کہیں کسی غیر کے قدم پر میرا قدم نہ آ جائے. اور ہاں میرے پیچھے علی چلتا ہے. علی کتنا غیرت مند ہے. زہرا کی غیرت کو سلام کرتا ہوں. آج کی بیویوں کو کہنا چاہتا ہوں، اے بیویوں، محفل سننے والیوں، غور تو کرو، اس زہرا کی قدر کو پہچانو، اس کے پردے کا خیال کرو. اب
अबज़ीब व तशम। फातिमा ज़हरा ने कहा अब्बा जी आप आगे चलो, आपके कदमों पे कदम रखती जाऊं और मेरे पीछे अली चले, ताकि जहां मेरा कदम आए ऊपर अली का कदम लगता जाए, ताकि मेरे कदम पर किसी गैर का कदम न लगे। इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह اور پھر رات میں بھی میں عرض کی تھا، اور بات بڑی مشہور اور عام سی بات ہے، آپ سنتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا تو عرض کیا کرتی تھیں علی جی زہرا جب مر جاؤں نا تو میرا جنازہ رات کو نکالنا، میرے جنازے پر بھی کسی غیر کی نظر، اونچا بولے، کسی غیر کی نظر میرے جنازے اور میت پر بھی نہ پڑے۔ اور اپنی غلامہ کو کہا کرتی تھی کہ 4 ڈنڈے لکڑیاں سوٹیاں بنا لینا اور 4 پائی کے پایوں کے ساتھ باندھ لینا اونچی کر کے، اور اوپر کپڑا ڈلوا دینا تاکہ میت پڑی ہوئی بھی اس کی وجہ کہتا اور جسامت محسوس ہو جاتی ہے، قد کتنا ہے اور دبلا ہے جسم یا پتلا ہے، تو اوپر جب کپڑا ڈل جائے گا تو مرنے کے بعد بھی فاطمہ کا کسی کو پتہ نہ چلے کہ کتنی قد تھا، کتنی موٹی تھی یا پتلی تھی، تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ تھکے تو نہیں ہے نا؟ ایسا مانیے نا اہل بیت کو، پھر مزہ آئے گا بات کرنے کا، پھر مزہ آئے گا آگے چلنے کا۔ پہلے یہ مقام یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ان کو کتنا مقام دیا ہے، ان کی شان کتنی بلند۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ مجبور تھے، نہیں، مجبور نہیں ہے، تو رب کی رضا پر راضی ہیں، مجبور نہیں ہے۔ وہ چاہتے تو دعا کرتے، اللہ ٹال سکتا تھا، یہ معاملہ ٹل جاتا۔ مصطفیٰ نے بھی دعا کی ہے، علی نے بھی کی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ مولا یہ حسین پر امتحان کو ٹال دیا جائے، نہیں، کہا ہے سرکار نے بھی دعا کی، علی نے بھی دعا کی ہے کہ مولا جب حسین پہ وقت آئے اسے صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ پتا چلا میرے مصطفیٰ کو بھی پتا ہے، علی کو بھی پتا ہے، فاطمہ الزہرا کو بھی پتا ہے، اور اس بات کا پتا تو حسین کو بھی ہے۔ چاہتے تو سب کچھ کر سکتے، پر نہیں، رضینا بقضاء اللہ۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی پاک بیوی اور ہماری ماں، ایک دن سرکار اندر جلوہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا سلمہ تم دروازے پہ بیٹھ جاؤ اور اندر کسی کو نہیں آنے دینا، کوئی بھی آئے نہیں آنے دینا۔ دروازہ بند کر دیا، اندر گئے، پھر دروازہ ایک کھولا، کہا حسین روئے تو رونے بھی نہیں دینا۔ جملہ بڑا سننے کے قابل ہے۔ پہلے تو کہا اے سلمہ جی اندر کسی کو نہیں آنے دینا، دروازہ بند کر دیا، فوراً کھول کے کہا حسین روئے تو رونے، کیا مطلب تھا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی دونوں باتوں کا ضابطہ اور ربط نہیں مجھے مل رہا تھا کہ نبی نے فرمایا اندر کسی کو نہیں آنے دینا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا حسین کو رونے نہیں دینا، وہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے۔ سوچ رہی تھی لیکن پھر سوچا کہ نبی کی ہر بات میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں، حکمت ضرور ہے اور اس حکمت ظاہر بھی ہوگی۔ میں بیٹھ گئی، بس تھوڑی دیر گزری کہ امام حسین آ گئے۔ اے اماں جی میں نے نانا کو ملنا ہے، میں نے ملنا ہے نانا جان کو۔ بیٹا نانا نے روکا ہے، آج کوئی خصوصی میٹنگ ہے، اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ نہیں اماں جان، نانی اماں میں نے تو نانا سے ملنا ہے، جلدی کرو دروازہ کھولو مجھے جانا۔ نہیں بیٹا اٹھا لیا، نہیں بیٹا نہیں جانا، نہیں امی میں ضرور جاؤں گا۔ حتیٰ کہ جب آپ نے زبردستی کی نا اسے اٹھا لیا اور کہا اندر نہیں جانا، تو قریب تھا کہ حسین رو پڑتا۔ اب مجھے نبی کے فرمان کا ربط یاد آ گیا کہ نبی نے فرمایا تھا اندر کسی کو نہیں آنے دینا، حسین بھی آئے تو روکنا، لیکن جب نہ رکے تو پھر رونے نہ دینا، پھر آنے دینا۔ حضرت جبرائیل اندر حضرت امام حسین اندر تشریف لے گئے، اب ابزیب و تشم اپنے نانا کی گود میں بیٹھ گئے، اور سرکار جبرائیل کے ساتھ میٹنگ ہے، بات چیت ہو رہی تھی، جبرائیل بات کر رہا تھا، خاموش ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل چپ کیوں ہے؟ حضور
یہی شہادت حسین تو بتا رہا تھا، اس لیے تو آیا تھا کہ میں امام حسین کے ساتھ جو تیری امت نے کرنا ہے وہی بتا رہا تھا۔ اب یہ بچہ ہے تمہاری گود میں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ہونے والے واقعات کو کیسے بتاؤں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، زہرا کے بابا نے فرمایا، اے جبرائیل تو بتا دے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، اس کے سینے میں زہرا کا دودھ ہے، یہ اپنے واقعات سنے گا بھی صحیح اور نبھائے گا، صبر بھی کرے گا۔ اب عظیم و تشم جناب والا مجبور نہیں ماننا، حسین بڑی شان والا، بڑی طاقت والا ہے، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائیاں نے۔ اے مسلمان، اس وقت تک تیری نماز اللہ قبول نہیں کردا جتنی تائیں امام حسین دی ذات تے درود نہ پڑھ لویں۔ نماز مکمل بعد چون دیئے، حسین تے درود پہلے مسلمان پڑھدا ہے۔ اے سجنا، اے مدینے چ رہن والا، مدینے چ پلن والا، جس حسین دی ولادت مدینے مصطفیٰ دے کندیاں تے چڑھن والا، سواری کرنے والا، اے سجنا توجہ فرما، کون حسین؟ مصطفیٰ دے کندیاں تے چڑھن والا، بڑے بڑے شہنشاہ نے، پر حسین جیسا نواب کائنات چ نہیں ہو سکدا، جنہوں میرا مصطفیٰ کندیاں تے بہا کے مدینے دی گلیاں چ چکر دے ویا، کدے اپنے حسین واسطے سرکار اٹھ بن جاندے سن، جناب پیر بھی زمین تے ہاتھ بھی زمین تے، حسین نو کنڈ تے بہاتے چلتے سن جناب والا۔ حسین نبی دی پشتے بائے کے کھیڑ دا بھی سی، ناز بھی کردہ سی، آج او حسین جیندے واسطے میرا نبی ممبر چھوڑ دیندہ سی۔ اوہ سجنا ذرا غور تکر، اس حسین نو مدینے دے نال کتنا پیار ہوئے گا، اس حسین نو مدینہ کتنا پیارا لگدا ہوئے گا۔ آج 14 صدیاں تو بعد ذکر حسین کرنے والے آ، توجہ فرما، آج ذکر حسین سننا ہے تیریاں اکھاں نم ہو جاندیاں نے۔ ذرا غور تا فرما، او وقت کیسا ہوگا جدو حسین نے مدینہ چھوڑیا ہوئے گا، جدو پاک حسین نے اپنی ماں زہرا دی تربت تے قبر چھوڑی ہوئے گی، جدو آخری سلام پیش کیتا ہوئے گا، اے سب کچھ پیا ہوندہ ہے نبی دے دین دی خاطر، قرآن دی آن دی خاطر، شان اسلام دی خاطر۔ آ توجہ فرما، بڑی بات کی تھی، اے میاں جدہ وقت اسلام تے آونے، وقت اسلام تے آونے، ایک عمل نو کرنا پوندے، اے پتر بھیرا پتری جے دے کے ول سانگ تے چڑھنا پوندے۔ اتے شام والے بازار دے وچی ہر موڑ تے کھڑنا پوندے، او جدہ دین اسلام بچاونا ہووے ول قرآن نو پڑھنا پوندے۔ اب عظیم و تشم جناب مدینہ چھوڑے آئے، مختصر جیا قافلہ مکے چلے آئے، چلدیاں چلدیاں کربلا تے گھوڑے رک گئے جناب والا، سٹاپ ہو گیا، پتہ چل گیا جناب والا۔ جدہ وقت اسلام بنے، جدہ وقت اسلام تے آونے، ایک عمل نو کرنا پوندے، اوہ پتر بھیرا پتری جے دے کے ول سانگ تے چڑھنا پوندے۔
پاتے شام والے بازار دے وچی ہر موڑ تے کھڑنا پاؤندے او جدا دین اسلام بچاونا ہووے ول قرآن نو پڑھنا پاؤں اے قرآن جاری اور ساری ہے جناب والا ہاں ہاں جس ماں دی زبان تو قرآن سنے آئے کون زہرا جے حسین نو قرآن پڑھایا ہے کپڑے پواویا قرآن سناویا کھانا کھواویا قرآن سناویا زہرا جھولا جھولاویا قرآن سناویا آج ایسا کاری قرآن دا بنے آئے سفر کر رہے ہے تامی قرآن ہے مکے پہنچے ہے پھر بھی قرآن ہے کربلا دے ٹیلیاں تے خیمے لگ گئے قرآن پیا پڑھیندہ ہے اذان پیوں دیئے نمازاں پیاں پڑھیندیاں نے جناب والا ہاں ہاں ایسا قرآن دا کاری جناب والا پھر قرآن ایسا پڑھے آئے ایسا پڑھے آئے آج تیری میری مساجد جت قرآن پیا پڑھیندہ ہے آج اداریاں دے اندر قرآن پیا پڑھیندہ ہے آج تو قرآن پیا پڑھنا ہے تیریاں میریاں بیٹیاں قرآن پیاں پڑھ دیاں نے صدقہ حسین دی تلاوت دا پیا اللہ بلکہ آج محفل سجا کے بیٹھا ہے مسجد آباد صدقہ حسین دا کسی نے بڑی بات کی تھی کربل والی دردی کربل والی دردی تے جنا چن بطول دا چڑھدا اوے پاک خدا تے پاک نبی دی یارو کون شناخت کردہ جے بیعت حسین یزید دی کردہ ود ویندہ زور کفر دا لکھے سان حسین دے یارو ودا ہر کوئی کلمہ پڑھ پچھلے بھی اکھو سبحان اللہ اور اے میں برادران میں کو ہے جاندے غازی عباس جیسا برادر اللہ جوڑیاں سلامت رکھی اللہ برادران دیاں بھیرامہ دیاں جوڑیاں کون غازی عباس حسین دویرے اچھا بول رہا ہے سبحان اللہ اے لوگ ان دن ذوق دیوامن والے پڑھامن والے تو انو ویک کے روح کریں دے چھٹی لے لویے جناب والا بہت بڑی بات کربل والی درتی تے جنا چن بطول دا چڑھ دا پاک خدا تے پاک نبی دی یارو کون شناخت کردہ جے بیعت حسین یزید دی کردہ وقت ویندہ زور کفر دا لکھے سانل حسین دے یارو بدا ہر کوئی کلمہ پڑھدا ہے جناب والا کون علمدار غازی عباس وفادہ شہنشاہ آج بھی وفا غازی عباس دے در دولت تو خیرات ودی لیندی ہے اے وفادار بڑے بڑے دعوے دار نے پر غازی عباس جیسا وفادار کائنات چ نہیں ہو جناب عرض کرنا چاہنا ایک بات عرض کرنا چاہنا کیسا وفادار جناب والا امام حسین دی بارگاہ عرض کی تھی حضور میں نو اجازت دے دیو بڑی مشکل دے نال اجازت ملی میں خیمے چو نکلن لگیں اچانک ایک ننہ جے ہاتھ دے نال لگائے غازی عباس نگاہ جھکائیے
ویکھے آئے چھوٹی جئی بچی ہے امام حسین دی بیٹی ہے نا سکینہ ہے نا سکینہ ہے اے بیٹیاں والے آج عزت نال بیٹیاں لے کے بیٹھا ہے صدقہ سکینہ دا صدقہ زینب دی چادر دا جناب والا میں ہاتھ چھت پایا ہے چاچو دا ہاتھ پکڑے آئے جدو غازی عباس تلے نگاہ جھکائیے بیٹی ویکھے چاچو پانی آج ترائے دیواراں ہو گئی ہیں چاچو بڑی پیاس لگی ہے میرا بھیرا اصغر بھی پیاسا ہے آج چوٹ لگ جائے بہر نکلے نا بہر خانے وال تو نکلا پرسو دا وہ چھوٹی بیٹی وہ کل رابطہ شامی ابو کب آؤ گے وہ سن کے رومن آ گئے ایک دن ہوئے پتہ ہے بھی چلا جانا ہے کل تو میں قربان نہ جاؤں جب تو پتہ ہے کہ جامنن تے واپس بھی نہیں آگے اب عظیم محتشم جناب والا چاچو ترائے دیواراں تھی گئیں پانی نہیں ملے میرا چھوٹا پیرا اصغر بھی پیاسا ہے اج چھوٹا بال ہوئے کنڈا لگ جاوے ماں برداشت نہیں کر سکتی اللہ ہو رزدہ تینوں دے وے گھارچ دکھ ہوئے ایک منٹ نہیں سہ سکنے فوراں گاڑی نکالو ہاسپیٹل جناب والا ڈاکٹر دے کول استاد جی دے کول استاد جی دم کر دیو بڑی تکلیف ہے میں قربان جاواں پاک امام تو جڑا بے وطن ہویا ہے ریت دے ٹیلے جناب خیمے لائے ہوئے ارد گرد دشمن نے آج پانی تے بھی پہرا لگے آئے اپنے چاچے نو سکینہ پیان دیئے چاچو مینو بھی ڈاڈھی ترین لگی ہے پیاس لگی ہے میرا بھائی اصغر بھی پیاس نال تڑپ دا پہ آئے چاچو پانی پاک غازی عباس جدو اپنی بچی دا جناب والا بیٹی نو تکے آئے امام دی دھی نو چایا ہے بھتیجی نو چایا ہے سینے نہ لایا ہے آنسو پونجیں رخسار چمے نے متھا چمے آئے سر تے ہتھ رکھا ہے پیار فرمایا ہے ارادہ کینسل کیتا ہے اتنے گئے نہیں گئے وعدہ کیتا ہے بیٹی تیرا چاچو ہونے گیا پانی لے کے آیا مشک چاہیے حیدری تلوار چاہیے ٹرپین جدی رگائیں حیدری خونے للکر ماریے شیر جیسی دھاڑ نکالیے کوفی جناب یزید دے پجاری سیڈ تے ہو گئے نہر فرات تے پہنچیں علی دے شیر پتر جناب غازی عباس پانی دا مشک بھریے جناب والا اپنے کندے تے پائیے واپس مڑن لگیں جناب والا یزیدیاں سوچے آئے اے علی دا پترے بڑی شان والا ہے بڑی طاقت والا ہے اے پیاسا 3 دنہ دائے پر ایڈی پاور تے طاقت ہے اے اگر پانی دی مشک لائے کے اگر خیمیاں چلا گیا اگر سیدہ نے حسین دی آل اولاد نے اکبر جیسے جوانہ نے اگر پانی پی لیا اے اتنے طاقتور ہو جانگے ساڑی یزیدیت ختم ہو جائے گی اے ٹکڑے کو ٹکڑے کر دینگے اعلان ہو گیا یک بارگی نال حملہ کرو عباس نو شہید کر دیتا جائے پانی نہ پہنچے خیمیاں دے وچ ایک ظالم پچھو لک کے آیا ہے تلوار ماریے غازی عباس تا بازو کلم ہویا ہے آپ نے بڑی جلدی دنال دوسرے بازو مشک لئیے ظالم نے تلوار ماریے دوسرا بازو کٹ دیتا ہے آپ چونکہ بھتیجی یاد آ رہی کی تو یا وعدہ یاد آ رہے آئے مشک نو اپنے دندان مبارک چلے آئے ظالمہ تیر ماریں اگے پیچھے چاروں طرفوں تیران دی برسات ہو رہی ہے جناب والا تاریخ والے نے لکھا ہے رائٹرہ نے لکھا ہے جناب والا لکھن والے نے لکھا ہے مصنفین نے بات بیان فرمائیے او لکھ دینے 500 تیر غازی نو لگائے جسم دے اندر جگہ جگہ تے تیر لگے نے حتیٰ کہ پانی دا قطرہ قطرہ بہ گیا مشک ریزہ ریزہ ہو گئی غازی بے ہوش ہوئے نے زمین تے تشریف لے آئے نے ٹکن تو پہلو ایک آواز دیتی ہے
اج میں اوکھاواں کسے پریشانی چوواں میں لل کر دینا اوے میاں مینوں بچاؤ غازی عباس دے ہاتھ بھی قلم ہو گئے نے ہاتھ بھی اتا نہیں کر سکدا بس آواز نکالیے ادرکنی یا حسین ادرکنی یا حسین اے حسین میری مدد نو پہنچ تیرے میرے امام خیمے دے اندر بیٹھے ہیں غازی دی آواز سنیے مڑ پھرا دی آواز تا ہر کوئی پہچان دائے میاں صاحب نے لکھا ہے بھائی بھائیاں دے سجن ہوندے بھائی بھائیاں دیاں باواں اوے باپ سرا دے اوے تاج محمد اتے ماما ٹھنڈیاں چھاواں قدر اولاد دی اوے ماں پیو جانے کی جانے لوگ بھی گانا اوے قدر حسین دی اوے فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا جدو آواز پہنچی ادرکنی یا حسین پاک امام حسین اپنے خیمے چبیر تشریف لے آئے ٹر پینے خیم جناب والا کربلا دیل ٹرے نے نہر فرات دی طرف جاندیاں رستے میں تکے آئے ایک بازو پہ آئے تیرے میرے امام بازو چاہ آئے غور کیتا چواں سوائل ردینہ بے قضاء اللہ پڑھ کے فرمایا چونکہ بھائی دا بازو بھلا کون بھول سکدا ہے سینے نال لایا ہے تھوڑے جی اگا گئن دوسرا بازو کٹیا پہ آئے انہوں چایا ہے سینے نال لایا ہے اگے پہنچیں جناب غازی عباس علمدار زمین تے تشریف فرمائیں پاک امام جلوہ گر ہوئیں بے گئن غازی عباس دا جناب والا سر آیا ہے اپنی گودچ بہایا ہے لٹایا ہے اپنی گودچ رکھے اپنا امامہ اتارے آئے اپنے امامے دنال غازی عباس دا چہرہ جو خون دنال علود صاف کیتا غرد و غبار صاف کیتا تک دے پینے تیرا میرا امام غازی عباس دے چہرے نو تک دے پینے تک دیاں اچانک زبان تو نکلا اے غازی تو مینوں لک لک کے ویندا سے تیرا ایک جھٹ میرے ویکھے بغیر نہیں سی گزردا اے غازی اج تینوں حسین گود وچ لئی بیٹھا ہے اج ویندا ہی نہیں ہے ذرا ویکھیاں اکھاں کھولیاں بڑی مشکل دے نال جیندے جسم دے وچ 500 تیر لگا ہوئے جیندے بازو تن تو جدا ہوویں باقی کی بچدا ہے بڑی مشکل دے نال اکھاں کھولیاں نے اپنی نظر حسین نو تکے آئے پاک امام دے چہرے تے نگاہ پئیے جدو ویکھیا ہے پاک امام حسین غازی میرے الویندہ پہ آئے فرمایا اے غازی اج آخری باری جانتی باری آئی تمینو بھیرا جا اکھیاں ایک باری تیری زبان تو بھائی دا لب سننا چاہنا ہوں ایک باری مینوں بھیرا چاک جناب والا غازی اپنے لب حرکت چلے اندین بڑی مشکل دے نال بولے نے اے حسین بھائی نہیں آگ سکدا میری جرت نہیں بھائی نہیں آگ سکدا کیوں نہیں آگ سکدا حالانکہ غازی بھی علی دا بیٹا ہے حسین بھی اچھا بولے علی دا پتر ہے صرف ماما دا فرق ہے علی دا بیٹا پر عرض کیتی حضور بھائی نہیں آگ سکدا جدو اگے نہیں آکھیا زندگی اجتے ہون جاندی واری بھی نہیں آگ سکدا کہ دنیا اے نہ آکھے بھئی عباس مقابلے چاہ گیا نہیں آگ سکدا کیوں جو جواب دیتا سنا دے زہرا کا دودھ پیا ہو تو کہہ دوں زہرا کا دودھ پیا ہو تو کہہ دوں سونیاں تو تا زہرا دا دودھ پیتا میں تا نہیں پیتا زہرا کا دودھ پیا ہو تو کہہ دوں
جبرائیل نے جھولے کو جھلایا ہو تو کہہ دوں، مصطفیٰ نے کندھوں پہ بٹھایا ہو تو کہہ دوں، بس تیری نالین اٹھاؤں، میرا تخت یہی ہے، میری تاج یہ۔ اور احباب توجہ توجہ، وفا دا تقاضا، محبت دا تقاضا۔ پاک امام چامڑ لگے کئینوں غازی عباس چامڑ لگے، پھر بڑی مشکل نال آپ ویکھیا امام حسین اور بولے حضور کیدے لئی جاندے ہو؟ فرمایا خیمے میں، خیمے چ لئی جانا، خیمے چ لئی جانا۔ فرمایا نہیں، میں اتھا ہی ٹھیک، میرا مدفن ادھر نہیں۔ کیوں کیوں؟ سب کو لے گیا ہوں، تمہیں کیوں نہ لے جاؤں؟ پڑھ دوں آگے؟ مجھے ادھر ہی ٹھیک ہوں، میں نہ لے جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا سکینہ سے وعدہ تھا پانی کا، سکینہ سے پانی کا وعدہ تھا، وہ مجھ سے پورا نہیں ہو سکا۔ اب سکینہ پوچھے گی تو کیا جواب دوں گا؟ اونچا بولے۔ اب بیٹی پوچھے گی کہ چاچو پانی اب آپ تو کہہ رہے تھے ابھی لے کر آیا، تو اب جاؤں گا تو کیسے آنکھیں اٹھیں گی اس کے سامنے میری؟ مجھے نہ لے جاؤ، ادھر ہی قبر بنا دو، مجھے سکینہ کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔ یہ ہے محمد کی یال جو جاتے وقت بھی وفا کا شعار نہیں۔ اونچا بولیے، اونچا سبحان اللہ۔ کس کس کی بات کروں؟ اصغر کی بات کروں؟ میں اکبر کی بات کروں؟ اکبر کی اگر بات کروں تو شکل مصطفیٰ نہیں ہے۔ اور ایک جملہ اور بھی پڑھ دیتا ہوں، تھکے تو نہیں ہے نا، ناراض تو نہیں بیٹھے؟ بھئی مولوی رضوی سخت ہوں گے، سخت بھی ہونے ہیں تو میٹھے بھی ڈٹے، لیکن کوئی میٹھا ملے تو بندہ میٹھا ہو، عقیدہ صاف ستھرا ہوئے تو بندہ سیدھا سیدھا ٹرتا جاوے، پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ پہلو تھوڑے جے مسائل تا بیان کرنے پمدے ہیں نا، سیدھا ساماتے ستھرا جے ہو تو پھر مزے لائے۔ اینج ماننا جی میں اللہ آندھا ہے، اونج مان حسین ہے، اونج ماننا جی میں حسین فرمایا ہے، اونج ماننا جو انہوں نے اللہ نے وقار اور شان عطا فرمائی۔ انج مجبور سمجھ کے منامے تو میں تو نہیں مانگ سکتا، حسین مجبور ہے ہی نہیں۔ حسین دی طاقت ہی ایڈی، حسین دی شان ہی ایڈی، وہ کیوں مجبور ہیں کہ جنت دے سردار ہوئے، جنت دے جوانہ دے سردار ہوئے، جنت اور فاطمہ جنت دی ملکہ ہوئے، وہ کی تو غریب ہے؟ اچھا بول سبحان اللہ۔ صدیق اکبر ملاقات ہوئی نا، صدیق علی نو ڈٹھا تے ہس پے، علی نے صدیق نو ڈٹھا تے ہس پے، صدیق اکبر پوچھا علی ہستا کیوں میں؟ سیاں کہ سرکار فرمے میں جنت دی ٹکٹاں تو ہیں منڈنی ہیں، تاں ہستا پہ بھی تیری مرضی جہی نو دے میں تے جہی نو نہ دے میں، تاں ہستا پہ ہیں۔ تے صدیق اکبر فرمایا، علی پاک فرمایا تسی کیوں ہسے ہو؟ کہ میں تاں ہسے ہیں سونے، فرمایا جنت دی ٹکٹاں تو منڈے تے دے میں حسین جہی دے دل چلی دی محبت ہو گئی، تے میں ہی تو انہوں دے منڈے، اے انہوں دا پیار ہے۔ اینج ماننا، اینج مننے تو مزہ نہیں۔ اب ویسی متشمع اکبر کی بات کروں جو شکل مصطفیٰ ہے، تصویر محمد ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تصویر محمد کی ہے۔ نانے دے وصال تو بعد پاک امام حسین نو اپنے نانے دی یاد ستاوے آ کی طریقہ کارا سامنے اکبر نو بہاویڑا، پتر نو سامنے بہا کے بابا حسین ویکھیا، ویکھے پتر نو ہا یاد نانے دی تازہ کریا۔ او جدا او اکبر گیا ہوئے گا کربلا دے اندر، ذرا پوچھتا صحیح باپ حسین تے کیا گزری ہوئے گی، جنہوں پالیا حضرت زینب پھپھی نے پالے آئے، اجازت منگیے جناب والا، بیٹا اپنی پھپھی تو اجازت لے لے، اجازت ملیے، آج پیو پتر نو پیا تیار کریں، شہیدوں واسطے خود باپ، حالانکہ باپ تا بیٹے نو دلہا تیار کر دائے، باپ بیٹے دی شادی کریں دائے، بیٹے دی شان تے شوکت، لیکن اے باپ قربان جاما
ایسا باپ ہے جڑا پتر نو شہید ہون واسطے تیاری کروا رہے، کیسا باپ ہے، اے دین والا باپ ہے، اے محمد دا پتر حسین زہرا دا نور نظر ہے، جو اپنے بال اگر دین واسطے کوئی کہا سکدا ہے تا پاک زہرا دا لال کہا سکدا ہے۔ اور کون کر سکدا ہے ایسا؟ اپنی اولاد دیاں قربانیاں کر دے سکدا ہے، تا حسین دا کام ہے۔ ابراہیم بھی اپنا پتر لے کے گیا ہے، لیکن رب دی قدرت نال واپس لے آئے نا، حسین تا لے گیا تے واپس کچھ نہیں لے کے۔ اب عظیم و تشم جناب والا پھر حسین دی عظمت نو سلام کرنا، بڑی خوبصورت بات کی تھی، جد اللہ شاہ اکبر نو حسین چایا ہوئے گا، کیا عجیب منظر ہوئے گا، کیا منظر ہوئے گا، بڑی بات کی تھی ہے، جدہ کوئی مسلان دی دا ٹر ونجے جوان پتر ہوئے، یہ تا ڈٹھا ہے نا کہ جوان پتر پیو دا جنازہ تیار کر دیں تے جنازہ پڑھ دیں، اے بڑا مشکل ہے کہ جوان پتر دا جنازہ پیو چاہی فدا ہوئے، بہت مشکل ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے جناب والا، جدہ کوئی مسلان دی دا ٹر ونجے پیو کھڑدا میت تو دورے، اوہ کھل پگو دی دے پیچ ویندن جھک ویندی کمر زرو، تے میں صدقے جوان پیو علی اکبر دا او جڑا صبر دے وچی مشہور اوہ ودا تلیاں ٹیک کے پوچھ دہا کت گئے میری اکھیاں دا نور، حضرت زینب سلام اللہ علیہا جناب والا، آپ جناب والا خیمے دے دروازے تے پاک امام حسین لجپال نو جدہ کوئی مسئلہ دیدہ تر ونجے پیو کھڑدا میت تو دورے، اوہ کھل پگو دی دے پیچ ویندل جھک ویندی کمر زرو، تے میں صدقے جوان پیو علی اکبر دا او جڑا صبر دے وچی مشہور اوہ ودا تلیاں ٹیک کے پوچھ دہا کت گئے میری اکھیاں دا نور، کیسا حسین اکبر دی لاش چاہیے، سبحان اللہ ودا پڑھدائے، غازی عباس دی لاش چاہیے، سبحان اللہ دا ورد پیا پڑھدائے، قاسم دی لاش چاہیے، سبحان اللہ ودا پڑھدائے، اور محمد نو چاہیے، قرآن پیا پڑھدائے، سبحان اللہ پیا پڑھدائے، بڑی بات کی تھی جناب والا، رئی وستی بارش میاں تیران دی میرا پی رکھے سبحان اللہ، توڑے تن زخماتوں چورہائی شبی رکھے سبحان اللہ، تے پڑی وقت آخر نماز خدا دی تقدیر رکھے سبحان اللہ، اوہ ممتاز برادی لاش ہوتے ہمشی رکھے سبحان اللہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ اپنے برادر نو حضرت امام حسین نو عرض کریں دیاں بھائی جان، مدینہ تو سفر شروع کیتا ہے مکے تک، مکے تو شام و کربلا تک، حضور جی میں حکم دیتا نے ہر معاملات صبر کیتا ہے، آنو محمد دیاں پیاساں برداشت کیتیاں نے، قاسم دی پیاس و بھک برداشت کیتی ہے، حضرت غازی عباس تے بازو کلام ہوئن پیاساں سب کچھ برداشت کیتا ہے۔ اے ذرا ایدے وکھو تو صحیح ذرا غور فرماؤ، 6 مہینے دا بچہ ہے،
علی اصغر معصوم دودھ پیندا او دی رو رو کے زبان خشک ہو گئی ہے. بھائی جان اور کچھ نہیں, گزارش ہے میری چند قطرے پانی دے. بچہ کوئی گلاس پانی دا نہیں پی سکدا, کٹورا پانی دا نہیں پی سکدا, کوئی لیٹراں دے حساب نال نہیں پی سکدا. اوے سجنا بچے دے پانی پلاون دا طریقہ ہوندا ہے, برتن کٹوری وچ ماں پانی لے لیندی ہے, اپنیاں انگلیاں اس کٹوری وچ موڑ کے بچے دے لباں نال لاندیاں نے. میں قربان جاواں اج آل محمد ہستے اتنا پانی بھی میسر نہیں آ رہا. حوض کوثر دے مالک نے پر امتحان تے غور فرما, میرے حسین اصغر امام نو چایا ہے, اپنے ہتھاں تے چایا ہے, ننی جئی جانے آل رسول دے پھلاں دے وچوں ایک چھوٹا جہا گلاب دا پھل ہے. امام تیرے میرے چایا ہے, یزیدیاں دے سامنے گئن خطبہ ارشاد فرمایا ہے, اے یزیدیو ویکھو تے صحیح میں کونا, مینوں غور فرماؤ سنجانو. المختصر میں مکمل کرنا چاہنا. انکار کیتا شرط ہوئے یزید دی بیعت قبول کر لے. آپ نے فرمایا یزید پلیتے, حسین پاکے, میری پاکی اللہ دا قرآن بیان فرما رہے آئے. او دے ہاتھ شراب دے جام چھلک دین, میرا ہاتھ محمد چمے آئے. ہاں ہاں اے پاک ہاتھ تھے, او پلیتے, پاک ہاتھ کدے پلیت ہاتھ دی بیعت نہیں کر سکدا. اے جناب والا آپ نے خطبہ ارشاد فرما کے انہاں دی اوہ ضد دے یزید دی بیعت کر لے, یزید دے ہاتھ پہ چھت دے لائے. آپ کدی انہاں دی گل للوے دینے, کدے امام اصغر دی پیاس للوے, کدی انہاں دی بات الغور کر دینے. اے چند دن کہ یزید دی بیعت قبول کرے, لیکن کدی امام اصغر للوے کے آخر کی فرمایا شاعر نے بیان کیتا ہے. شاہ فرمایا علی اصغر بچڑا گل بیعت تے مکدی پئیے. بیٹا بات تو ختم ہوتی ہے, میں بیعت کر لوں تو پانی تو مل جائے گا. اب بیعت پہ بات ہے, وہ کہتے ہیں بیعت لے لو, شہنشاہ بھی ملے گی, پانی بھی ملے گی, ملکیت بھی, سب کچھ ملے گا. بیٹا اب تو بتا کیا کروں میں. بیٹے نے کیا جواب دیا, شاہ فرمایا علی اصغر بچڑا گل بیعت تے مکدی پئیے. علی اصغر جواب دیتا بابا ایویں خلقت چکدی پئی, تیڈو تیر چھٹن دی دیر بابا, ایڈو گردن جھکدی پئیے. ہاشمی خون دے نال رنگے ساں بابا جڑی کھیتی سکدی پئیے. بس حرم اللامتی یزیدی نے تیر مارے آئے. میرے پاک امام دا لخت جگر اصغر دا جناب گلا کتنا ایک مضبوط ہوئے گا, 6 مہینیاں دا بچہ ہوئے, وہ کتنا ایک مضبوط جسم دا مالک ہوندہ ہے. ان یکھاں پھل تے کلیاں ورگا, ریشم ورگا ننہ جیا گلائے, تیر آر پار ہو گیا ہے. اے غور کر لے, اج اپنے بچیاں نو جناب والا خیرات منگی کر, علی اصغر دی شہادت دا صدقہ اپنے بچیاں دی زندگی دی خیرات آل نبی دے بوے تو منگن دی کوشش کیتی کر جناب والا. اے سجنا تیر لگائے, خون دا فوارہ نکلائے, میرے حسین اٹھایا چہرہ, ردینا بقضاء اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اے مولا تیری رضا تے راضیاں, تو لمن تے راضی ہیں, حسین دیمن تے راضی ہے. ایک اصغرے سینکڑا ہو میرا, تو منگدا جامیاں حسین دیندہ. کپڑا اتے پایا ہے سرکار نے امام شریف دا کپڑا اتے چپایا, انہیں چاہیے زینب بین گھلیا جو ہائی تے اندازار چے پانی پیتی ہم دا اسی جاندہ ہی تے روندہ ہی ہون چوپے, دل نو تسلی ہوئی امام اصغر پانی پی آیا ہے. جو قریب ہے نا خیمے دے دروازے تے پاک زینب پوچھتے ہیں بھائی جان اصغر نو پانی مل گیا ہے, پانی پی آیا ہے. آؤ فرمایا اے بہن
ذرا اتو لہا کے دیکھنا این رج کے پی آیا ہے تیرے کو قیامت نہیں پانی نہ مانگے جناب ذرا غور تک کر اب عظیم و تشم دل والے بیٹھے ہو ذرا غور تک کرو جدو اس ماں نے کپڑا اتار کے اپنا لخت جگر جدا گلا کٹ چکا ہے ویکھا ہوئے گا اس ماں تے کیا وقت گزرا ہوئے گا یقیناً بہت بڑا ظلم اور میں آخری جملہ عرض کرنا چاہنا ایک قافلہ چل پہ قافلہ ٹر پہ مختلف احکامات ابن زیاد وغیرہ وغیرہ دے مختلف اور آرڈر ایک قافلہ نو چل دیاں رات نو فلاں ٹائم پہنچایا جائے اور ساری رات میرے محل کے باہر انہیں کھڑا کیا جائے یعنی ستم در ستم ظلم تے ظلم محمد دی شہزادیاں اتنا سفر کرنے والیاں پیدل ننگے پیر اور رستے میں ظالم تکلیفاں دیتے ہیں مختلف حضرت سکینہ سکینہ چھوٹی جی بیٹی ہے نا جدو قافلہ ٹریا ہے تے جتھے برادر دی لاشاں پئیاں چاچیاں دی لاشاں پئیاں بابے دی لاش پئی ہے او مڑ مڑ کے پیچھے مہندی نہیں بندہ کتنا مشکل ہوندا ہے کہ وہ ظالم سواری تو تلے سٹ دیندے بچی نو کہ پیچھے کیوں میں نہیں تو کہ چل مختلف ظلم و ستم المختصر چلدے بلکہ ایک چھوٹا جہا جملہ ہمدا جدو رات پئی ہے نا دستی تے لاشاں بے گور و کفن پئیاں امام حسین دی اور حضرت سکینہ پاک امام دی شہزادی بیٹی بچیاں دی مڑ کچھ عادت ہوندی ہے کچھ ماں دے نال منسلک ہوندے کچھ بابے نال منسوب ہوندے تے حضرت سکینہ اپنے بابے دے نال سمدھی آئی تے اج بڑی ظلم و ستم تے پریشانیاں دی کئی دناں تو معاملات ایویں دکھاں دے وچ ایویں اکھ جو لگی ہے نا تے اکھ کھلی ہے کہ غور کیتا کہ میں کیدے ستی پئی ہاں میں تے اپنے بابے دے سینے تے اور کندھے تے سمدھی آؤں تے اندروں اچانک بجیاں نے تے بہر بابے دی لاش پئی اتھائیں پیو حسین دے کندھے تے سر جو رکھا ہے تے چھوٹی جی بچی سکینہ نوں نیند آ گئی حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہاتھ تلوار ذوالفقار آپ پہرا پیاں دیندیاں اچانک جو ڈٹھا ہونے سکینہ ستی پئی ہے تے ہونے کوئی نہیں میں غور جو فرمایا نا تے مدینے ال منہ کر کے اے اپنے بابے نو یاد کیتا اپنے نانے تے ماں نو یاد کیتا کیا ذمہ واریاں جڑیاں حسین دیاں اور ذمہ واریاں اور میرے تے میں ان کیڑے پاسے ڈھونڈاں اس حالات اور اس معاملات دے اندر میں سکینہ نو کتے تلاش کراں تے ہاتف غیب تو آواز آئی وہ لاش حسین دے وچ آواز آئی گھبران دی لوڑ نہیں سکینہ کدے بھی نہیں گئی وہ اپنی جگہ تے مقام تے جڑا بستر آئی اپنے بستر تے لیٹی ہوئی ہے وہ اپنے پیو دے کندھے تے سمجھی آئی تے پیو دے کندھے تے لیٹی ہوئی جا کے دیکھ لو وہ سکینہ اور چلدے ہیں قافلہ ابن زیاد دے محل دے باہر کھلوتا ہے ساری رات نو کچھ حصہ رات دا گزرے ہے ایک خاتون نے چبارے تے دی رہائش غور جو کیتا نا کہ کسی دے ہاتھ تے ہتھ کڑیاں کسی دے پیراں وچ بیڑیاں اور مستورات اور بچیاں اور بچے اور مختلف کھلوتے اور کوئی بیٹھے نہیں کوئی معاملات نہیں ہیں وہ سمجھیا کو قیدی آ گئے وہ اپنے چبارے تو تلے آئی ہے حضرت زینب با پردہ ہیں برقع پائے ہوئے ملی ہیں بڑے پیار دے نال ملی ہے اور عرض کر دی حضور کچھ چاہی دوے تھوڑے بچیاں نو تو میں پیش کراں کچھ پانی لے کے آئی کوئی دودھ وغیرہ بچیاں نو پلایا کوئی کھانا دونے دا انتظام کیتا پھر چلیاں گئیاں صبح پھر ناشتے دے ٹائم آئیاں بڑی بچیاں دا خیال بیٹیاں دا خیال چھوٹے چھوٹے بالاں دا خیال کیتا پانی وغیرہ پلایا کھانے دا انتظام کیتا تمام کیتا جدو واپس جان لگی نا تے حضرت زینب سلام اللہ علیہ اس خاتون قریب کر کے پوچھ دیا نے اے خاتون اسی کربلا تو چلے ہاں تے پھر مدینے تو مکے تک پھر مکے تو کربلا تک پھر کربلا تو چل دیا اتنا سفر کیتا ہے سانو تک کسے پوچھیا ہی نہیں تے آئی تو اتنی خدمت پہ کرنی ہے ذرا دس سی تو کون ہے اور ساڈی کیوں پہ خدمت کرنی ہے کوئی وجہ کوئی جاننی ہے سانو جدو یہ بات کیتی نا تے حضرت توجہ کرنا اس خاتون نے عرض کیتا اے خاتون با پردہ میں جان دی نہیں ہاں بس جدو میں راتی اکھ کھلی ہے نا نیند کھلی تے میں تکیا تلے تے مینوں پتہ چلیا میں ویکھیا کہ ہتھ کڑیاں نے بیڑیاں نے اور نیزیاں دے اوپر سر ٹنگے ہوئے نے میں آکھیا کہ قیدی آ گئے اس قسم دے لوگ قیدی آ گئے تو میں اس واسطے خدمت کیتی اور اے مینوں وصیت کیتی گئی سی ایک میری محسنہ سی محسن احسان انہیں کیتا سی مینوں دین انہیں دتا کلمہ پڑھایا سی او میری بڑی محسنہ تے میری پیر انہیں مینوں ایک دفعہ آکھیا سی کدے زندگی وچ جناب والا قیدی مل جان تے انہاں دی خدمت کر دینی میں تے اس واسطے خدمت کیتی آپ نے جنہیں وہ بات سنی تے فرمایا اچھا پھر دسو تو صحیح اے خاتون او تواڈی محسنہ کون ہے
یہ تو نے وصیت کی تھی کہ تو عمل کیتا ہے، دسو تو صحیح ہو کون ہے؟ اس مائی نے ہن اپنا واقعہ بیان کیتا، وہ آن دیئے اے خاتون میں پہلی زندگی مدینہ طیبہ دے وچ گزاری تے مینوں کلمہ نصیب ہویا، حضرت فاطمہ الزہرا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی تے میں بڑی عرصہ زندگی او دی خدمت وچ گزاری، حضرت فاطمہ الزہرا میرے نبی دی بیٹی، ہن ان تو پتہ نہیں کہ سامنے کھلون والی زینب ہے، یہ اس زہرا دی تھی، وہ اپنی بات بیان کر رہی ہے، او مینوں حضرت فاطمہ الزہرا محمد دی شہزادی او فرمائندیاں ہوندیاں کہ اے میری غلام تو میرے خدمت کیتی ایک وصیت تینوں کرنی آ، اینو پلے بن لائے، اینو یاد رکھی، حضور دسو کہ اس فاطمہ میں ارشاد فرمایا کدے زندگی قیدیاں نال ملاقات ہو جاوی انہاں دی خدمت کر چھوڑے، خدمت کر چھوڑے۔ اس واسطے میں راتی تکے ہے نا کہ میں نے حضرت فاطمہ دی وصیت یاد آ گئی کہ میں آخیا قیدیاں میں تاں خدمت کی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا بھائی تو یقیناً اچھا کام کیتا ہے لیکن اسی مسافر ہے تے مسافران دی دعا رب قبول کردا ہے، میں تواڈے حق وچ دعا کرنا چاہنی ہاں، کوئی تیری دل دی خواہش ہوے تے میرے کول دعا کرا، میں دعا کرنا چاہنی ہوں۔ ہن اس مائی نے پھر کیا کیا وہ آکھن لگی اے خاتون اگر تو میری واسطے دعا کرنا چاہنی ہے تے خواہش ایو یہ دل جدوں میں اپنی موسنا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی خدمت تابعداری وچ رہنی ہوں، انہاں دی ایک بیٹی ہے زینب، وہ میری سہیلی انہاں دے نال کھیڑ دی ہوں، جدن دا مدینہ چھوڑے ہے حضرت زینب نال ملاقات نہیں ہوئی، اور فرمایا ایک بیٹا ہی فاطمہ الزہرا دا جدا نام حسین آئی، جدن دا مدینہ چھوڑے ہے نہ زینب نال ملاقات ہوئی ہے نہ حسین نال ملاقات ہوئی ہے، ایو دعا چکر ہو زینب نال ہی ملاقات ہو جائے، حسین نال بھی ملاقات ہو جائے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے چہرے تو نقاب اور برقع ہٹا کے فرمایا اے خاتون اے بھی تیری آس قبول ہو گئی ہے، زینب تیرے سامنے کھلوتی ہے، اگر حسین نو تکنا ہی تنے سے جیڑا بھی جگتے بن گیا جلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا، اور میرے تو پوچھو کسی جگہ ملدا ہے او خدا، میرے تو پوچھو کس جگہ ملدا ہے او خدا، نگری ہے فاطمہ دی محلہ حسین دا، اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ، اور خنجر دے ہیٹھ نیتی اب ابھی محتشم کہ خنجر دے ہیٹھ نیتی زہرا دلال نے، کوئی کعبے کی دیواروں کے سائے میں نماز پڑھتا ہے، کوئی بڑی حسین و جمیل مسجد کی چھت کے سائے میں نماز پڑھتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں حسین نے کیسے نماز پڑھی ہے، اونچا بول لے سوال۔ خنجر دے ہیٹھ نیتی زہرا دلال نے، خنجر دے ہیٹھ نیتی زہرا دلال نے، کربل دی گرم ریت ہے مصلی حسین دا، آپ بھی کہتے ذرا سبحان اللہ، ایک جملہ عرض کرتے یہ بہت بڑا جملہ ہے، عام بندہ انہوں پچا ہی نہیں پچا، انہوں پچامنا کوئی سوکھا تھا نہیں اس جملے میں، دل اللہ عشق اللہ پچا سکتا ہے، کوئی آندہ ہے خدا کعبے میں ہے، کوئی کہتا ہے کہاں ہے، کوئی کدھر کہتا ہے، شہر کا تخیل دیکھئے،
میرے تو پوچھو کسی جگہ او ملدا ہے او خدا، میرے تو پوچھو کس جگہ او ملدا ہے او خدا، کتے پتہ نگری ہے فاطمہ دی محلہ حسین دا، انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ میدان کرب و بلا دے ٹیلے ہیں، لاشہ حسین پڑا ہے، لاشہ اصغر پڑا ہے، لاشہ اکبر ہے، لاشہ قاسم ہے، لاشہ جناب والا اون و محمد ہے، مختلف لاشیں پڑے ہیں۔ ایک محبت کرنے والا ہے، وہ لاشوں کو ٹھیک کر رہا ہے، کہیں سے جناب بازو صاف رکھتا ہے، کہیں چہرے پہ مٹی اتارتا ہے، کہیں اس کو سیدھا کر رہا ہے۔ بات میں ختم کر لی، تو ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک شخص کا گزر ہوا جو جانتا نہ تھا، وہ آیا نا، اس نے پوچھا یار یہ چہرے بڑے حسین ہیں، یہ خاندان کوئی اعلیٰ لگتا ہے، لیکن یہ کیا ہوا ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا ہے، کیا پوچھا؟ توجہ ہے کہ وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں، وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں، اونچا بولے، وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں، وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں، یہ جن کے خیمے جلے ہوئے، وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں، یہ جن کے خیمے جلے ہوئے ہیں، یہی تو ہیں جو گود زہرا، یہی تو ہیں جو گود زہرا کی راحتوں میں پلے ہوئے ہیں۔ بس اللہ کریم حاضری قبول فرمائے، شعر کبھی بعد میں پڑھ لوں گا، اللہ حاضری قبول فرمائے، اللہ کریم جل جلالہ اس مسجد کو آباد و شاد رکھے۔ یقیناً یہ مرکزی پروگرام ہے، اللہ اسے دن دگنی رات چگنی ترقیاں استعطا فرمائے، علماء کی خیر، عوام کی خیر فرمائے۔ بھائی نذیر سعیدی صاحب بھی 2 شعر چکے میرے ساتھ ہیں، ان کی بھی حاضری 2 شعروں کی ہو جائے، اس کے بعد فوراً یہ اٹھنا اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں لگتا ہے، لیکن آپ میزبان ہیں، ہم مہمان ہیں، اٹھ بھی جائیں گے تو پھر آپ کی موج ہے۔ ابھی تو ہم عباس کی وفارض کر رہے تھے، لیکن یہ وفا میں دیکھ رہا ہوں، تو آپ 2 شعر سن لیں گے اور اس کے بعد فوراً درود و سلام سے نماز پڑھائیں گے۔